عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے پاکستان میں سسٹم رہا ہے کہ کسی وقت میں یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے بیک پہ، اور سامنے جو فرنٹ پہ جو آپ کو مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. موسٹلی یہی رہا ہے کہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ٹرائکا بننا شروع ہو گیا. ٹرائکا میں کون آتا تھا؟ صدر آتا تھا، وزیر اعظم آتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف آتا تھا. پھر وہ ٹرائکا ہٹا تو پھر ایک نئی صورتحال بننا شروع ہو گئی. وہ بنتے بنتے ایک ایسی سٹیج آ گئی جو آج کی سٹیج ہے. آج کی سٹیج یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے وقتی طور پر اپنے آپ کو معطل کر لیا. مطلب ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ جی اب ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب سیاست کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، نہیں ہوا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے. جب انہوں نے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے تو جن کو ریئل ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، جن کی حکومت پاکستان میں ہونی چاہیے، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. ایک طرف پارلیمنٹ ہے جہاں وہ لوگ جاتے ہیں جن کو ہم اپنی نمائندگی کا حق دیتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر. ایک وہ پارلیمنٹ ہے، دوسری سپریم کورٹ ہے جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہوتی ہے کہ کہیں سے نہیں سنی جائے گی تو یہ ایک جگہ ہے جہاں ہماری شاید سنی جائے. ہماری سے مراد میں پورے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب جن کی طرف سے ریلیف ملنا تھا عام بندے کو، دونوں بڑے ادارے اس ملک کے سب سے بڑے ادارے، اگر وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں تو بدقسمتی ہماری ہے، لوگوں کی ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. کہ ایک طرف پارلیمنٹ ہے جو جس سے ریلیف نہیں مل رہا، دوسری طرف سپریم کورٹ ہے اس سے بھی ریلیف نہیں مل رہا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے ایک جنگ میں مصروف ہیں اس وقت. مجھے اگر سپریم کورٹ کا جو اس وقت کا سٹینس ہے اگر فائدہ دے رہا ہے تو میں سپریم کورٹ کے پیچھے لگ جاؤں گا. پارلیمنٹ کا جو سٹینس ہے اگر مجھے فائدہ دے رہا ہے تو میں پارلیمنٹ کے پیچھے لگ جاؤں گا. لیکن میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ان دونوں کا آپس میں گتھم گتھا ہونا کسی بھی صورت میں کوئی جیتے یا ہارے. ایک بات ہے، اس میں جیت ہار کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں ہار ہار کا کانسیپٹ ہے. ایک ہوتا ہے ون ون پوزیشن، ایک ہوتا ہے ون لوز پوزیشن. یہ لوز لوز پوزیشن ہے، اس میں تو ہار ہی ہار ہے. پارلیمنٹ جیتے تو سمجھے کام خراب، سپریم کورٹ جیت گئے سمجھو اس سے زیادہ کام خراب. اب یہ آپس میں گتھم گتھا ہو کے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی طرف آ کے لوگوں کے مسائل حل کریں. لوگوں کی طرف آپس میں اپنے آپ نے ایک قربانی دینی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو خود بھی سیکریفائس کرتا ہے، خود بھی قربانی دیتا ہے. لیکن یہاں کا پولیٹیشین لگتا ہے کہ وہ سیکریفائس لوگوں سے مانگتا ہے. پولیٹیشین لوگوں سے کیسے سیکریفائس مانگتا ہے، قربانی کیسے کہتا ہے، اور لوگ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے، جو بھی سٹینس انہوں نے لیا ہوتا ہے لوگ لگ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے دوڑ پڑتے ہیں اس کے پیچھے وداؤٹ ریئلائزنگ. یہ بات سمجھے بغیر کہ جس طرح سے میں کر رہا ہوں ان کو تقویت مل رہی ہے. جو پارلیمنٹ کے پیچھے ہیں، جس خیال سے پارلیمنٹ کے پیچھے ہیں، وہ جس سے تقویت پارلیمنٹ کو ملے گی تو ہمیں تقویت نہیں ملے گی، لوگوں کو نہیں ملے گی. کیونکہ پارلیمنٹ ہمارے لیے ریلیف نہیں دے رہی، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے. اسی طرح سپریم کورٹ کر رہی ہے کہ اسے بھی وہ تمام مسائل جس کا عام بندے کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کہ یہ ہمیں امپریشن تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ اگر میں نے پارلیمنٹ کو ڈھیر کر لیا تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ بھی غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آپس میں گتھم گتھا ہوں. کام آپ کا ہے ریلیف دینا لوگوں کا. آپ نے لوگ آپ سے امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی. جب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اس طرح سے ہو جائیں، ایسے لگتا ہے جیسے دونوں میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، یہ کوئی غیر ملکی ہے، یا دونوں ہی غیر ملکی ہیں. دونوں کا پاکستان سے تعلق نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے وقتی طور پہ یہ آئے ہیں، اپنا نبیڑا انہوں نے نبھانا ہے، اس کے بعد یہ واپس اپنے اپنے وطن اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں گے. لگتا ہے ایسا نہیں کہ یہ یہاں پہ رہیں گے، اسی ملک میں رہیں گے جہاں پر ملک کے رہنے والے رہ رہے ہیں. ایسا نہیں لگتا. اب تک کا یہی ہے کہ ناک نہیں کٹنی چاہیے، سر نہیں جھکنا چاہیے، ناک نہیں کٹنی چاہیے، سر نہیں جھکنا چاہیے. یہ تو وہ ایشو ہوتا ہے جس میں لوگوں کو ریلیف دینے کے معاملے میں اس طرح کا سٹینس بنتا ہے. اگر اس طرح کا سٹینس لوگوں کو ریلیف دینے کے معاملے میں نہیں ہے تو یہ ذاتیات کی جنگ ہے. ذاتیات کی جنگ ہو رہی ہے، ٹکا کے ہو رہی ہے، بڑے اوپر لیول پہ ہو رہی ہے. جیت ہار پہلے کہہ دیا، اس میں جیت ہار کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اس میں ہار ہی ہار ہے. اور یہ کوئی بھی جیتے گا وقتی طور پہ وہ سیلیبریٹ تو کرے گا، لیکن آنے والے وقتوں میں اس کی سیلیبریشن جو ہے نا وہ ایک سوگ میں بدل سکتی ہے، ٹریجڈی میں بدل سکتی ہے، سانحے میں بدل سکتی ہے. اب اس ٹریجڈی سانحہ سوگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اپنا کردار ادا کرو.
نہیں کردار ادا کر سکتے تو پھر جس کام پہ لگے رہو کیونکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. آدھے لوگ اچھی خاصی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے پیچھے اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کا سٹینس ہے وہاں پر. آدھے لوگ پارلیمنٹ کے پیچھے کیوں ہیں کہ وہاں پی ڈی ایم کا سٹینس ہے. اب یہ سٹینس کے اوپر بات ہو رہی ہے, یہ اس پہ بات نہیں ہو رہی کہ میرٹ کیا کہہ رہا ہے, اصول کیا کہہ رہے ہیں, طریقہ کیا کہہ رہا ہے, سسٹم کیا کہہ رہا ہے, نظام کیا کہہ رہا ہے. یہ بس سٹینس کی لڑائی ہے. ایک جو موقف اختیار کیا ہوا ہے دونوں سیاسی دھڑوں نے, اس موقف کی حمایت میں یہ پارلیمنٹ بھی آ گئی, سپریم کورٹ بھی آ گیا اور لوگ بھی اس کے پیچھے آ گئے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی اجازت ہم لوگ ہی دیتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کو اجازت دی ہوئی ہے تو پارلیمنٹ یہ کر رہی ہے. اگر ہم لوگوں نے سپریم کورٹ کو اجازت دی ہے تو سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے. اگر ہم ان دونوں کو اجازت نہ دیں تو نہ پارلیمنٹ وہ کر رہی ہو جو اس وقت کر رہی ہے, نہ سپریم کورٹ وہ کر رہی ہو جو اس وقت کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.